میرے یوٹیوب چینل کے درباری دوستو السلام علیکم۔ آپ کو شاید حرف درباری سن کر حیرت ہو کہ ہم نے اپنے معزز دوستوں کو اس خطاب سے کیوں نوازا۔ کی وجہ دراصل یہ ہے، آج ہم جا رہے ہیں ہندوستان کی مشہور ترین حکومت پر، یعنی دربار مغلیہ پر۔ یہ آداب شاہی کا تقاضا ہے کہ وہاں ایک درباری کی حیثیت سے ہی قدم رکھا جائے۔ اور اگر تاریخ اسلام کے شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کا مطالعہ کیا جائے، یعنی دوسری صدی ہجری میں خاندان بنو عباس، 16ویں صدی عیسوی میں خاندان مغلیہ، جنہوں نے اپنے زمانے عروج میں ترقی کی آخری حدوں کو چھوا اور زمانے زوال میں اس پستی کا شکار ہوئے، پتھر دل بھی ان کی حالت زار کو دیکھ کر چھلک پڑے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع سخن مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مختصر داستان ہے۔ اس کو پیش کرنے سے قبل ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کو دبانے کی رسم کو ادا کر دیں۔ ناظرین محترم، یہ 15ویں صدی کے اواخر کی بات ہے، جب افغانستان کے علاقہ فرغانہ کے حکمران شیخ عمر کے ہاں بابر نامی بچے نے آنکھ کھولی۔ ابھی اس کا بچپن ہی تھا کہ اس کا والد جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ نوعمر جانشین سے اس کے چچا نے حکومت چھین لی، لیکن یہ ضدی اور سرکش سالہ سال جنگلوں میں روپوش رہنے کے باوجود بالآخر اپنی سلطنت واپس لینے میں کامیاب ہوا۔ پھر 1526 سنہ عیسوی میں برصغیر کا وہ یادگار ساز سال ہے جب اسی ظہیر الدین بابر نے پانی پت کے میدان میں آخری لودھی حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ یہ وہی شخص ہے کہ جسے جب میدان جنگ میں شکست نظر آ رہی تھی، اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر، تو اس نے فتح کی دعا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شراب نوشی ترک کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اور قدرت خداوندی سے وہ شکست جب فتح میں تبدیل ہوئی تو بابر، جس کے پاس لاتعداد شراب کے مٹکے تھے، نے ان کو توڑنے کا حکم دیا۔ پھر آخری سانس تک شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ بابر، جو کہ جسمانی طور پر اس طرح توانا تھا کہ اپنی بغلوں میں 2 آدمی اٹھا کر قلعہ کی دیوار کے اوپر دوڑ لگایا کرتا تھا، نے سلطنت مغلیہ کو 4 جنم سے محفوظ کرنے کے بعد موت کی نیند قبول کی تو اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں، جو کہ ماہر علم فلکیات اور چرس کا شوقین تھا، اس کو قائم نہ رکھ سکا اور سلطنت شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلی گئی۔ دوران ہمایوں بغرض پناہ ایران چلا گیا اور پھر وہاں کے حکمران شاہ ایران کی مدد سے اس نے دوبارہ اپنی حکومت واپس لی اور مغلیہ دور کا سنہری دور دراصل 1526 سے شروع ہوتا ہے، جب بابر کا ان پڑھ پوتا جلال الدین محمد اکبر تخت نشین ہوا، جس نے اپنے 50 سالہ عہد اقتدار میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لیکن جلال اکبری کی قسم، بابر نے ہندو اور مسلمانوں کو باہم قریب کرنے کے لیے اپنے درباری علماء فیضی، ملا دو پیازا، بیربل وغیرہ کے توسط سے جو دین الہی کے نام سے نیا مذہب پیش کیا، اس نے تاریخ میں اکبر اعظم کے اجلے دامن کو داغدار کر کے رکھ دیا۔ اکبر، جو کہ معین الدین چشتی کا مذہب مرتکب تھا، اس کی دعاؤں سے اس کے گھر میں شہزادہ سلیم نے جنم لیا، جس کو وہ اپنے مرشد کی عقیدت کے اظہار کے طور پر شیخو جی کہا کرتا تھا۔ 1606 میں شہزادہ سلیم مغل سلطنت کا وارث بنا تو شاہی نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ یہ وہی مغل بادشاہ ہے جس کے ساتھ نادرا یعنی انارکلی اور مہر النساء یعنی ملکہ ہندوستان نور جہان سے معاشقے تاریخ کا حصہ ہیں۔ جہانگیر پر نور جہان کا اثر اس قدر تھا کہ جہانگیر کی زبان سے ٹپکنے والا یہ فقرہ بھی تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کر لیا کہ میں نے حکومت شراب کے بدلے نور جہان کو بیچ دی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان پر اس عہد حقیقی یعنی حکومت دراصل ایرانی النسل تھی، جس نے جہانگیر کی وفات کے بعد دریائے راوی کے کنارے، جو کہ اب اپنا راستہ تبدیل کر چکا ہے، عظیم و تاریخی مقبرہ جہانگیر، جس میں ایرانی فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے، کے ایک کونے میں نور جہان کا مزار بھی موجود ہے۔ پر نور جہان کا یہ شعر بھی تحریر ہے
مزار ماں غریبا، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزم، نئے صدائے بلبل۔ خواتین و حضرات، یہاں پر ایک دلچسپ تاریخی حقیقت سے آشنا کرنا بھی ضروری ہے کہ جہانگیر نے ہی منگل اور بدھ کے دن گوشت کا ناغہ مقرر کیا، جو کہ آج تک نافذ العمل ہے۔ مجدد الف ثانی کا وہ واقعہ بھی اسی عہد میں پیش آیا کہ جب آپ نے اس کے دربار میں حاضری کے وقت گردن جھکانے سے انکار کر دیا۔ دین گرامی، 1627 میں جہانگیر کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم تخت نشین ہوا۔ محمد شاہ جہان کے نام سے حکومت کی۔ یہ ایک انجینئر بادشاہ تھا جو کہ اپنے نادر تاریخی عمارات، جن میں شالیمار باغ لاہور، تاج محل آگرہ اور شاہی قلعہ کشیش محل کے علاوہ دیگر عمارات کی بدولت آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہان کو اپنی چہیتی بیوی ممتاز بیگم سے بلا کی محبت تھی، جسے وہ محبت سے تاج کہا کرتا تھا۔ آگرہ میں محبت کی وہ یادگار تعمیر کی گئی جسے تاج محل آگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ یاد بہرحال اس اعزاز سے کم نہیں ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت دنیا کا 7واں عجوبہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ جہان کو بدقسمتی سے تاعمر بادشاہی نصیب نہ ہو سکی۔ 1658 میں اپنے بیٹے عالمگیر اورنگزیب کے بادشاہ بننے کے بعد شاہ جہان کو اس کے اپنے ہی تعمیر کردہ پسندیدہ قلعہ آگرہ میں قید کر دیا گیا، اور اس بدقسمت بادشاہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں مکمل کی۔ وہ دور جو مغلیہ سلطنت کا سنہری دور ہونے کے ساتھ ساتھ اور مغلیہ سلطنت کا نقطۂ زوال بھی ہے، جب 31 جولائی 1658 کو اورنگزیب عالمگیر نے حکمران حکومت سنبھالی۔ اگرچہ شورشوں کا زمانہ تھا جب مرہٹے پنجاب سے بنگال تک مختلف علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، نواب آف بنگال اور نظام آف حیدرآباد اپنی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم کر چکے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی جہاں پیما نظریں اور بہترین ایڈمنسٹریشن نے مغلیہ عہد کی دماغ زدہ سلطنت کو 1707 تک یوں سنبھالا دیا کہ عہد مغلیہ کی جلالت اور شان و شوکت پر کوئی حرف نہ آ سکا۔ اورنگزیب عالمگیر کو مسلمان بادشاہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بعض پالیسیاں ایسی بھی تھیں جن پر غیر مسلم کمیونٹی کی تشویش سامنے آئیں۔ اسی عہد میں موسیقی، جو کہ مغلیہ شاہی درباروں کی شان ہوا کرتی تھی، پر پابندی عائد کر دی گئی۔ روایات کے مطابق ایک دفعہ گلوکاروں نے آلات موسیقی کا جنازہ نکالا۔ آواز سن کر جب اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، جواب ملنے پر اس نے کہا کہ ان سے کہو اس دشمن خدا کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیں۔ اور اورنگزیب ایک متنازع کردار کی شخصیت تھا۔ تاریخ اسلام میں دو ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے حکمران وقت ہوتے ہوئے قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنا رزق کمایا۔ ان میں ایک سلطان نصیر الدین جبکہ دوسرا نام اورنگزیب عالمگیر کا ہے، جو کہ اس کے علاوہ ٹوپیاں سی کر بھی رزق کمایا کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسی شہنشاہ کی بات ہے جس کی سلطنت کی سالانہ آمدن 90 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ ایک انگریز مورخ طنزاً لکھتا ہے کہ اورنگزیب ایک اچھا اور متقی حکمران ہوتا اگر اسے قید کرنے کے لیے اپنا باپ، قتل کرنے کے لیے اپنا بھائی اور ظلم کرنے کے لیے مظلوم ہندو رعایا نہ ملتی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا سفر اس وقت شروع ہو چکا تھا جب اورنگزیب نے عنان اقتدار سنبھالی، لیکن 1707 اورنگزیب کی وفات کے بعد اس سلطنت کا بھرم اگرچہ ٹوٹ گیا، چونکہ اس کے نالائق جانشین اس سلطنت کے عظیم امور مملکت چلانے کے اہل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد آنے والے محمد اعظم شاہ اور بہادر شاہ اول اور جہاندار شاہ جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کی عظمت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حتیٰ کہ 1713 میں شاہی تاج کو سر پر رکھنے والے فاروق سیر کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس کی ملکہ کے ایک رشتہ دار کو اس نے ایک عام عہدے پر فائز کرنے کا حکم جاری کیا تو وزیر اعظم کے برابر عہدہ رکھنے والے ایک درباری نے اس حکم پر عمل درآمد کے لیے ہارمونیم اور طبلوں کے علاوہ بہت سے آلات موسیقی بطور رشوت طلب کیے۔ فاروق سیر کے جواب طلب کرنے پر اس نے کہا، جہاں پناہ میں نے یہ جسارت اس لیے کی ہے
کہ بہت سے اہل لوگ جن کی جگہ ہم نااہلوں کو دے رہے ہیں، یہ آلات انہیں دے کر کسی کام پر لگایا جا سکے۔ اس بات پر بادشاہ شرمندہ ہوا اور یہ حکم واپس لے لیا۔ اگرچہ فاروق سید کے بعد ماں رفیع الدین درجات اور شاہ جہاں دوئم کو بھی تاج مغلیہ سر پر رکھنے کا موقع ملا، لیکن ان کے عہد کا کوئی واقعہ تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ محمد شاہ، جو کہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے، کے عہد تک لولی لنگڑی مغلیہ سلطنت رینگتے ہوئے اپنے وجود کا ثبوت دیتی رہی۔ لیکن 1739 میں کرناٹک کی وہ معروف جنگ، جس میں نادر شاہ ابدالی نے مغلیہ سلطنت کو محض 3 گھنٹوں سے بھی کم عرصے میں شکست دے دی، تاریخ ہندوستان کا ایک ایسا ثانیہ ہے جسے نہ صرف مغلیہ سلطنت کے تنے بیرو سے جان نکالی، بلکہ یہ سرخ صفحات بھی تاریخ کا حصہ ہیں جب نادر شاہ ابدالی نے کسی واقعہ پر ناراض ہوتے ہوئے اپنے فوجیوں کو قتل و غارت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں محض ایک دن میں 1.5 لاکھ سے زائد انسانوں کو قتل کرتے ہوئے عظیم مغلیہ سلطنت کے دارالخلافہ دہلی کو خون میں نہلا دیا گیا۔ اور پھر 1748 سے 1837 تک مغل بادشاہتیں اس طرح زمین بوس ہوتی رہیں، جس طرح کہ گاندھی نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کی جتنی کہ پاکستان حکومتیں تبدیل کر چکا ہے۔ 1837 سے 1858 تک عہد مغلیہ کی وہ درد آشوب اور خونی داستان ہے کہ جب لال قلعہ دہلی میں اپنے آپ کو شہنشاہ ہند کہنے والا آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر حکمران ہوا، اس عہد میں عملاً ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور اب تک وہ مصلحتاً صدیوں سے قائم مغل حکومت کا بھرم رکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کر رہے تھے۔ لیکن اس عہد میں انگریزوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کے بعد اس کی اولاد کو لال قلعہ دہلی خالی کرنا ہوگا، لیکن فطرت شاید انتقام لینے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ سور کی چربی سے تیار ہونے والا وہ کارتوس کا وہ مشہور واقعہ جو کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ آزادی کا سبب بنا، سامنے آ گیا، جس کے بارے میں ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں تارے برقی کی سہولت نے بچا لیا اور ہماری پیغام رسانی کا نظام ہمارے حریفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز نکلا، وگرنہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ جب انگریزوں نے جدید سائنسی اور حربی ایجادات کی بدولت، جس کو انگریز جنگ غدر کے نام سے یاد کرتا ہے، میں فتح حاصل کر لی، تو آخری بوڑھے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو رنگون لے جایا گیا۔ معزول بادشاہ یہ جان چکا تھا اپنے وطن کی سرزمین حاصل نہیں ہو سکے گی، سو اس کا یہ شعر کہ کتنا بدنصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، پیش گوئی کی صورت میں سچ ثابت ہوئی۔ رنگون کے قیامت خیز اور ظلم اور بربریت سے بھرپور یہ لمحات بھی تاریخ کا حصہ ہیں جب ناشتے میں اس کو نوجوان بیٹے اور پوتوں کے سر پیش کیے گئے۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا جو کہ اپنی 19 سماعتوں کے ساتھ 39 دن تک جاری رہا، جو کہ 87 سال کی عمر میں 1862 میں دوران قید انتہائی بے بسی اور قسم پرسی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی 4 بیویوں میں سے 20 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد شہنشاہ ہند ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کی اولاد میں یعنی شہزادے اور شہزادیاں بقول میاں محمد بخش لکھی وال نہ ملدا جسدا اج ککھاں دے ملدا کے مصداق اس تکلیف دہ حالت پر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں کہ وہ شہزادیاں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا میں سے کچھ اپنی ہی عوام کی خادمائیں مقرر ہوئیں اور کچھ نے طوائف کا داغ اپنے چہرے پر سجا لیا، جبکہ بیٹے دنیا کی اس بھیڑ میں تلاش رزق کرتے کرتے رزق خاک ہو کر رہ گئے۔ عہد مغلیہ کی عروج و زوال کی داستان امید ہے نہ صرف آپ کو پسند آئے گی بلکہ آپ اسے سامان عبرت لیتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔